آج کی سب سے اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایران اسرائیل جنگ میں امریکی حملوں کی خبریں تو گرم ہیں، مگر آج امریکی عوام کی بھاری اکثریت نے امریکہ کی ایران اسرائیل جنگ میں شمولیت کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ اس بہت اہم ڈیولپمنٹ کا اس طرح سے اظہار ہوا جب CNN اور YouGov کے ایک تازہ ترین سروے میں صرف 16% امریکی عوام نے ایران اسرائیل جنگ میں امریکہ کی براہ راست فوجی مداخلت کی حمایت کی، مگر 60% کی بھاری اکثریت کے امریکنوں نے اس فوجی مداخلت کی مخالفت کی ہے، جبکہ 24% اس بارے میں انسرٹن ہیں، غیر یقینی کا شکار ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جنگ سے بیزاری امریکہ کی تمام سیاسی جماعتوں میں دیکھی جا رہی ہے۔ 65% ڈیموکریٹس اور 61% غیر جانبدار لوگ بھی جنگ میں امریکہ کی دخل اندازی کے سخت خلاف ہیں۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ خود پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کے 53% ووٹرز یعنی کہ اکثریت امریکہ کی جنگ میں مداخلت کی حامی نہیں ہے۔ Republicans are divided on what to do about Iran, and it's showing broader divisions on how Republicans handle foreign policy. And President Trump is caught in the middle of it. He is hearing from all factions of his party. Members are directly making their case to the president, and at this point it's still unclear which side of his party he's ultimately going to lean towards. How many people live in Iran, by the way? I don't know the population. At all? No, I don't know the population. You don't know the population of the country you seek to topple? Why is because that if you relevant? don't know anything about the country... I didn't say I don't know anything about Okay, what's the ethnic mix of Iran? They are Persians and What percent? predominantly Shia. Okay, this is cute. It's not okay. even... You don't know anything about Iran. So Okay, actually I the am country... not the Tucker Carlson but expert on Iran. You're a senator who's calling for the you're the one who overthrow of the claims, government, you're the and one you who don't know claims... anything about the country. No, you don't know anything about the country. We face a dangerous and escalating war in Iran, which was begun in violation of international law by the extremist Netanyahu government. And the main point that I want to make today is that it is absolutely imperative that the United States not be dragged into this war. اس پوری صورتحال میں آج کی ایک اور ڈیولپمنٹ میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے بھی امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو جھڑک دیا۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی قیمت پر سرنڈر نہیں کریں گے اور اس کے بھرپور عزم کا آج اظہار کیا۔ علی خامنئی نے اسرائیل کو جنگ کا اصل مزہ چکھانے کا اعلان کیا اور امریکہ کو کسی بھی قسم کی فوجی مداخلت پر سنگین نتائج کی دھمکی دی۔ تہران اور تیل اویو کی مدبھیڑ کے بعد پہلی بار ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی آج اچانک منظر عام پر آئے اور اپنے بھرپور ویڈیو بیان میں انہوں نے امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو خبردار کیا کہ ایران کبھی بھی سرنڈر نہیں کرے گا۔ آیت اللہ علی خامنئی نے فوجی مداخلت کے نتیجے میں امریکہ کو ناقابل تلافی نقصان سے بھی متنبع کیا۔ رئیس جمہور امریکہ ایک بیان ہے، امریکہ کے صدر نے حال ہی میں ہمیں دھمکیاں دی ہیں، ہم نے کبھی کسی کے آگے سر نہیں جھکایا اور نہ ہی کسی قسم کی غلامی قبول کریں گے، اور یہی ایرانی قوم کی منطق اور یہی اس قوم کی روح ہے، اور ظاہر ہے اس خطے کی سیاست سے واقف امریکی جانتے ہیں کہ اس معاملے میں امریکہ کی مداخلت 100% خود اس کے نقصان میں ہے۔ امریکہ کو اس مہم جوئی میں ایران سے کہیں زیادہ نقصان ہوگا۔ اگر امریکہ اس میدان میں فوجی مداخلت کرتا ہے تو جو نقصان اسے اٹھانا پڑے گا وہ بلا شبہ ناقابل تلافی ہوگا۔ ایران کے رہبر اعلیٰ کے اس بیان سے پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں مکمل سرنڈر کا مطالبہ کیا تھا اور آیت اللہ علی خامنئی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ نام نہاد سپریم لیڈر کہاں ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ آیت اللہ علی خامنئی ایک آسان ٹارگٹ ہے، لیکن ہم فی الحال انہیں نشانہ نہیں بنانا چاہتے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس کا کہنا تھا کہ اگر ایران نے مزید حملے جاری رکھے تو آیت اللہ علی خامنئی کا انجام بھی صدام حسین جیسا ہو سکتا ہے۔ اسے یاد رکھنا چاہیے کہ ایران کے پڑوسی ملک کے آمر کے ساتھ کیا ہوا تھا۔
جب اس نے اسرائیل کے خلاف یہی رستہ اختیار کیا۔ آج بھی ہم تہران میں حکومت اور فوجی اہداف کو نشانہ بنانا جاری رکھیں گے، جیسے ہم نے ان کے پروپیگنڈا اور اشتعال انگیزی پھیلانے والے نشریاتی ادارے کے خلاف کارروائی کی تھی۔ امریکہ اور اسرائیل کے اس موقف کے بعد ایران کے آرمی چیف میجر جنرل عبد الرحیم موسوی نے اسرائیلی عوام کو اپنی جان بچانے کے لیے تل ابیب اور حیفا چھوڑنے کی وارننگ جاری کی ہے۔ ایرانی افواج کے سربراہ جنرل موسوی کا کہنا ہے کہ ایران کی اب تک کی کارروائیاں محض ایک وارننگ تھی، اصل اور فیصلہ کن ایکشن ابھی باقی ہے۔ اب تک جو کارروائیاں کی گئی ہیں وہ صرف وارننگ کے طور پر تھیں تاکہ دشمن کو خبردار کیا جا سکے، لیکن جلد ہی ایک سخت بدلہ لیا جائے گا۔ ہم مقبوضہ علاقوں خاص طور پر تل ابیب اور حیفا کے لوگوں کو سنجیدگی سے خبردار کرتے ہیں کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے ان علاقوں کو چھوڑ دیں تاکہ نتن یاہو کے وحشیانہ اقدامات کا نشانہ نہ بنیں۔ بظاہر غیر مشروط سیز فائر سے ایران کے انکار کے بعد امریکہ مڈل ایسٹ میں اپنی ملٹری پریزنس بڑھا رہا ہے۔ خطے میں مزید لڑاکا طیارے جمع کر رہا ہے، جس میں F-16, F-22 اور F-35 جیسے فائٹر جیٹ شامل ہیں۔ اس وقت بھی امریکہ کے تقریباً 55,000 فوجی مڈل ایسٹ میں موجود ہیں، لیکن سب سے خطرناک بات امریکہ کی جانب سے B-2 اسٹیلتھ فائٹر جیٹ اور 30,000 پاؤنڈ یعنی کہ تقریباً 14 ٹن وزنی 57 GBU بنکر بسٹر بم کی روانگی ہوگی، جس کے ذریعے ایران میں زیر زمین نیوکلیئر سائٹ فورڈو کو تباہ کرنے کے لیے اس بنکر بسٹر حملے کا امکان ہے۔ اور امریکی میڈیا کہتا ہے کہ اس بنکر بسٹر حملے کے بغیر ایران کی جوہری تنصیبات مکمل طور پہ ختم نہیں ہو سکتی۔ You don't know that I'm going to even do it. You don't know. I may do it. I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell you this, that Iran's got a lot of trouble, and they want to negotiate. And I said, why didn't you negotiate with me before? All this death and destruction. Why didn't you negotiate? I said to the people, why didn't you negotiate with me 2 weeks ago? You could have done fine. You would have had a country. It's very sad to watch this. دیکھا جائے تو ایران اسرائیل جنگ روزانہ بھرپور تباہی پھیلا رہی ہے، صرف ایران میں نہیں بلکہ اسرائیل میں بھی۔ گو کہ بڑا نشانہ ایران بن رہا ہے۔ پچھلے 5 دنوں میں ایران میں 224 اور اسرائیل میں 24 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ CNN کا کہنا ہے کہ تہران نے پچھلے 5 دنوں میں تل ابیب پر 380 بیلسٹک میزائل داغے ہیں، جس کے بعد اب ایران کے ملٹری آرسنل میں زیادہ سے زیادہ 1300 بیلسٹک میزائل باقی بچے ہیں۔ اگرچہ ایران مکمل طور پہ ڈٹ گیا ہے، لیکن دفاعی ماہرین کے مطابق روزانہ میزائل کے ذخیرے میں کمی ایران کو جنگ سے مذاکرات کے ذریعے نکلنے کی ضرورت کو مزید قوت دے سکتی ہے۔